اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاحکام، حدیث نمبر 7197، اردو ترجمہ۔ امام کا اپنے عاملوں سے حساب طلب کرنا۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدہ بن سلیمان نے خبر دی، ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو حمید سعدی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عطیہ کو بنی سلیم کے صدقے کی وصولیابی کے لیے عامل بنایا۔ جب وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وصولیابی کر کے آئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حساب طلب فرمایا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھے رہے؟ اگر تم سچے ہو تو وہاں بھی تمہارے پاس ہدیہ آتا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، میں کچھ لوگوں کو بعض ان کاموں کے لیے عامل بناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپے ہیں۔ پھر تم میں سے کوئی ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو پھر کیوں نہ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہا تاکہ وہیں اس کا ہدیہ پہنچ جاتا۔ اس خدا کی قسم، تم میں سے کوئی اگر اس مال میں سے کوئی چیز لے گا۔ حشام نے آگے کا مضمون اس طرح بیان کیا کہ بلا حق کے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس طرح لائے گا کہ وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں اسے پہچان لوں گا جو اللہ کے پاس وہ شخص لے کر آئے گا۔ اونٹ جو آواز نکال رہا ہوگا، گائے جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی، یا بکری جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی اور فرمایا کیا میں نے پہنچا دیا؟ حدیث نمبر 7198، اردو ترجمہ۔ امام کا خاص مشیر جسے بتانا بھی کہتے ہیں، یعنی رازدار دوست۔ ہم سے اسبق نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا، کسی کو خلیفہ بنایا تو اس کے ساتھ دو رفیق تھے، ایک تو انہیں نیکی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، اور دوسرا انہیں برائی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا۔ پس معصوم وہ ہے جسے اللہ بچائے رکھے۔ اور سلیمان بن بلال نے اس حدیث کو یحییٰ بن سعید انصاری سے روایت کیا کہ مجھ کو بھی ابن شہاب نے خبر دی، اس کو اسماعیلی نے وصل کیا، اور ابن ابی عتیق اور موسیٰ بن عقبہ سے بھی ان دونوں نے ابن شہاب سے یہی حدیث اس کو بہیقی نے وصل کیا، اور شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے یوں روایت کی۔ مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ان کا قول یعنی حدیث کو موقوفاً نقل کیا۔ اور امام اوزاعی اور معاویہ بن سلام نے کہا، مجھ سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین اور سعید بن زیاد نے اس کو ابو سلمہ سے روایت کیا۔ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے موقوفاً یعنی ابو سعید کا قول، اور عبداللہ بن ابی جعفر نے کہا مجھ سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 7199، اردو ترجمہ۔ امام لوگوں سے کن باتوں پر بیعت لے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو عبادہ بن ولید نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے خبر دی، ان سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی، خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں۔ حدیث نمبر 7200 اردو ترجمہ۔ اور اس شرط پر کہ جو شخص سرداری کے لائق ہوگا، مثلاً قریش میں سے ہو اور شرع پر قائم ہو، اور اس کی سرداری قبول کر لیں گے، اس سے جھگڑا نہ کریں گے، اور یہ کہ ہم حق کو لے کر کھڑے ہوں گے، حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں، اور اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ حدیث نمبر 7201 اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی میں صبح کے وقت باہر نکلے اور مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے، پھر آن رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ، خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے، پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت کر دے۔ اس کا جواب لوگوں نے دیا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے، ہمیشہ کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں۔ حدیث نمبر 7202 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ ہم سے فرماتے کہ جتنی تمہیں طاقت ہو۔ حدیث نمبر 7203 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا جب سب لوگ عبد الملک بن مروان سے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیان کیا کہ انہوں نے عبد الملک کو لکھا کہ میں سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں۔ عبد الملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی بھی مجھ میں قوت ہوگی، اور یہ کہ میرے لڑکے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 7204 اردو ترجمہ۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو سیار نے خبر دی، انہیں شعبی نے ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی تو آپ نے مجھے اس کی تلقین کی کہ جتنی مجھ میں طاقت ہو، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت کی۔ حدیث نمبر 7205 اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ جب لوگوں نے عبد الملک کی بیعت کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا، اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے نام، میں اقرار کرتا ہوں سننے اور اطاعت کرنے کی اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی مجھ میں طاقت ہوگی، اور میرے بیٹوں کے لیے بھی اس کا اقرار کیا۔ حدیث نمبر 7206 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم نے بیان کیا، ان سے یزید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ موت پر۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاحکام کی حدیث نمبر 7197 سے 7206 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔